السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ تعلیم و تربیت کلاسک سیریز کی کہانی راز 1 روپے کا، تحریر سید نظر زیدی۔ قسط نمبر 5۔ سچے موتی کی چمک ظاہر ہوئی۔ منصور کے ابا جان کہانی شروع کرنے لگے تو وہ بولا، اس نیک اور اچھے لڑکے کی یہ کہانی بھی اپنی جگہ بہت دلچسپ ہے، لیکن میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ جلدی سے اس روپے کا راز بتا دیں۔ ابا جان مسکراتے ہوئے بولے، اگر تم صبر کے ساتھ یہ کہانی سنو گے تو تمہیں روپے کا راز بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ راز اس کہانی ہی میں چھپا ہوا ہے۔ ویسے بیٹا، یہ کہانی بھی تو بہت دلچسپ اور نصیحت بھری ہے۔ منصور کی امی جان بولی، اس سے اللہ پاک کی قدرت ظاہر ہونے کے علاوہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ سچے دل سے نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، غیب سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اس بچے ننھے ہی کو دیکھو، اس کے مخالفوں نے اسے نقصان پہنچانا اور تکلیف میں مبتلا کرنا چاہا، لیکن ان کی برائیاں ہی اس کے لیے راحت اور عزت کا سامان بن گئیں۔ جی، میں اپنی جلد بازی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ابا جان کو بیچ میں ٹوک کر میں نے غلطی کی۔ منصور نے شرمندہ ہو کر کہا، ہاں بیٹا، یہ بات آداب گفتگو اور آداب محفل کے خلاف ہے کہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کاٹی جائے۔ منصور کے ابا جان نے کہا، بہرحال اب تم اس سے آگے کا حال سنو۔ اماں بی کے انتقال کے بعد تھانے دار صاحب ننھے کو اپنے گھر لے آئے۔ یہ اس بچے کی خوش قسمتی تھی کہ بے سہارا ہونے سے پہلے ہی اسے بہت اچھا سہارا مل گیا تھا، اور اس سے بھی بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ تھانے دار صاحب کی طرح ان کی بیوی بھی بہت اچھی عادتوں والی خاتون تھی۔ اپنے شوہر کی زبانی ساری بات سن کر انہوں نے ننھے کو خوب پیار کیا اور بالکل سگی ماں کی طرح سینے سے لگا کر کہا، بیٹا، انشاءاللہ تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میں تو خیال کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے تمہیں میرے عرفان کی جگہ بھیج دیا ہے۔ وہ بالکل تمہارے برابر ہی تھا، اب میں تمہیں اس کی جگہ دوں گی۔ اور امی جان، اللہ نے چاہا تو میں بھی آپ کو کبھی ناراض نہ کروں گا، آپ کا ہر حکم مانوں گا اور شوق سے آپ کی خدمت کروں گا۔ ننھے نے ادب سے کہا، اللہ پاک تجھے ہمیشہ شاد رکھے میرے لال، تجھے دیکھ کر تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ 3-4 مہینے پہلے تھانے دار صاحب کے اکلوتے بچے کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا نام عرفان تھا اور وہ ننھے کا ہم عمر ہی تھا۔ دونوں میاں بیوی اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ تھانے دار صاحب نے ننھے کے حالات سن کر اسے اپنی بیوی کے سپرد کر دیا تھا۔ انہیں یوں لگا تھا جیسے ان کا عرفان زندہ ہو کر ان کے پاس آ گیا ہے۔ اچھی طرح پیار کرنے کے بعد تھانے دارنی صاحبہ نے اپنے مرحوم بیٹے کا ایک اچھا سا جوڑا نکالا اور ننھے کو دے کر کہا، لو بیٹے، نہا کر یہ کپڑے پہن لو۔ تمہارے یہ کپڑے بھی برے نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے عرفان کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھوں۔ میرا خیال ہے تمہارے جسم پر بالکل ٹھیک آئیں گے۔ ننھے نے کپڑے لے کر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے حکم کے مطابق نہا کر نیا جوڑا پہن لیا۔ جب وہ غسل کر کے غسل خانے سے نکلا تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ایک نئی دنیا میں آ گیا ہے۔ دوسرے دن ننھے نے صبح کا ناشتہ تھانے دار صاحب اور ان کی بیوی کے ساتھ ہی کیا۔ ناشتے کے بعد تھانے دار صاحب نے کہا، ننھے میاں، سچی بات تو یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ واقعہ دیکھ کر ہمیں پوری طرح یقین آ گیا ہے کہ اللہ پاک اپنے ان بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو ان کے لیے دشمنوں کی برائی اور دشمنی بھی بھلائی بن جاتی ہے۔ اگر وہ شریر لڑکے الزام لگا کر تمہیں تھانے نہ بھجواتے تو نہ جانے تمہیں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی۔ بہرحال اب ہم تمہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طریقے کو اپنانا۔ جی انشاءاللہ میں یہ طریقہ کبھی نہ چھوڑوں گا۔ پھر سانس لے کر بولا، میں خود اس بات پر کئی بار غور کر چکا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوتے
اور گھر جا کر میں اماں جی کو بے ہوش دیکھتا تو معلوم نہیں میرا کیا حال ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی میرے اوپر یہ الزام لگا دیتا کہ میں نے لالچ کی وجہ سے اماں جی کو نقصان پہنچایا ہے۔ بے شک ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن بیٹے اب تمہیں ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب تو تمہیں چاہیے کہ خوب قابل اور نیک بننے کی کوشش کرو۔ دنیا میں سچی کامیابی ایسے ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تھانے دارنی نے کہا، ہاں ننھے میاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ عام لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ بے ایمانیاں اور چالاکیاں کرنے ہی سے زندگی کے سکھ ملتے ہیں، لیکن ان کی یہ بات ٹھیک نہیں۔ ایسے لوگ تکلیفوں اور پریشانیوں کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتے۔ انہیں یہ خوف ایک پل کے لیے چین نہیں لینے دیتا کہ نہ جانے ہماری بے ایمانی کب ظاہر ہو جائے۔ تھانے دار صاحب نے کہا۔ ننھا بولا، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجھے خود کئی بار ایسا تجربہ ہو چکا ہے۔ بہت دن پہلے کی بات ہے جب میرے ابا جان اور امی جان زندہ تھے اور میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے ایک ماسٹر صاحب کی یہ عجیب عادت تھی کہ وہ ہوم ورک بتا تو دیتے لیکن پھر بھول جاتے، بچوں کی کاپیاں چیک نہ کرتے تھے۔ جماعت کے بچے ان کی اس عادت سے واقف ہو گئے تھے اور اس وجہ سے کوئی بھی کام کر کے نہ لاتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کرتا تھا۔ جب وہ کہتے مضمون لکھ کر لانا تو میں مضمون لکھ کر لے جاتا، اور جب سوال حل کرنے کا حکم دیتے تو سوال حل کر کے لاتا۔ واہ بھائی واہ، یہ تو تم بہت اچھا کرتے تھے، تھانے دار صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ ننھا بولا، لیکن جناب ایک دن میرے دل میں شیطان آ گھسا۔ میں نے سوچا ماسٹر صاحب کسی کا کام دیکھتے تو ہیں نہیں، پھر دوسرے لڑکوں کی طرح کیوں نہ میں بھی ان کی بات کو سنی انسنی کر دوں، لہٰذا میں نے اس دن کام نہ کیا۔ لیکن کرنے کو تو میں نے یہ برائی کر لی، مگر اس دن اسکول میں میرا جو حال ہوا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ جب بھی ماسٹر صاحب نظر اٹھاتے میرے دل میں یہی کھٹکا پیدا ہوتا کہ بس اب وہ پوچھیں گے کہ مضمون لکھ کر لائے ہو، اور پھر میری پٹائی ہوگی۔ پھر انہوں نے پوچھا؟ تھانے دارنی صاحبہ نے سوال کیا۔ جی ہاں، انہوں نے اس دن سب کی کاپیاں دیکھیں اور سب کے ساتھ میری بھی خوب پٹائی ہوئی۔ ننھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب قہقہا لگا کر بولے، اسے کہتے ہیں سر منڈواتے ہی اولے پڑے، لیکن میاں یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوا۔ اللہ پاک یہ نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے برے لڑکوں کے ساتھ تم بھی برے بن جاؤ۔ یقین کرو اگر اس دن تم پکڑے نہ جاتے اور تمہیں سزا نہ ملتی تو تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ڈھیٹ بن جاتے، اور پھر ایسا وقت آ جاتا کہ ہر برائی تمہیں اچھی لگنے لگتی۔ خدا نہ کرے کسی کا دل ایسا سیاہ ہو۔ تھانے دارنی صاحبہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب افسوس اور رنج کے انداز میں بولے، لیکن بیگم، جب انسان برائی کے راستے پر چلنے لگتا ہے اور اس راستے پر آگے ہی بڑھتا جاتا ہے، اس کے ضمیر کی آواز دب جاتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے صاف کپڑے پر داغ لگ جائیں، اگر فوراً ہی اس داغ کو صابن سے دھو ڈالیں تو کپڑا پہلے کی طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ کریں اور ایک کے بعد دوسرا داغ لگاتے رہیں تو کپڑے کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ دھوبی کی بھٹی پر بھی صاف نہیں ہوتا اور اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ توبہ توبہ، خدا محفوظ رکھے۔ قرآن پاک میں بھی تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایسے گناہ گاروں کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ان کے کان ہوتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، دل ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ ہم سب کو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ایسا برا بننے سے بچائے، تھانے دارنی صاحبہ نے کہا۔ بہرحال یہ باتیں تو درمیان میں آ گئیں، کو یہ بھی اپنی جگہ بہت مفید ہیں، لیکن دراصل اس وقت ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ تمہارا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے؟ تھانے دار صاحب نے سوال کیا۔ ننھے نے ادب سے جواب دیا، میرا فرض تو یہ ہے کہ آپ جو بھی حکم دیں اس کے مطابق عمل کروں۔ ویسے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اپنا پہلا پروگرام ہی جاری رکھوں،
یعنی صبح سے 4 بجے شام تک اسکول اور گھر کا کام کیا کروں اور اس کے بعد پھیری لگا کر موم بتیاں اور ماچسیں فروخت کروں؟ ہرگز نہیں، اب یہ کام تم نہیں کرو گے۔ اب تم بے سہارا نہیں ہو، اس گھر کو بالکل اپنا گھر سمجھو اور پوری توجہ اور محنت سے تعلیم حاصل کرو۔ ہم تمہارے روشن ماتھے پر یہ تحریر پڑھ رہے ہیں کہ ایک دن تم بہت بڑے آدمی بنو گے۔ اب ہم تھانے جا رہے ہیں، باقی باتیں شام کو ہوں گی۔ ہم تمہارے داخلے کا آج ہی بندوبست کر دیں گے، تھانے دار صاحب نے کہا۔ آج تھانے دار صاحب تھانے گئے تو بہت خوش تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے ان کی دل کی سب سے بڑی تمنا پوری کر دی ہے۔ آج ان سے جو بھی ملا اس کے ساتھ انہوں نے خوش دلی سے گفتگو کی، یہاں تک کہ جو ملزم ان کے سامنے لائے گئے ان کے ساتھ بھی انہوں نے نرمی کا برتاؤ کیا۔ جو سپاہی ننھے کو پکڑ کر لایا تھا اس کے بارے میں انہوں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ اسے سزا ضرور دیں گے، لیکن جب تھانے آ کر اس کے بارے میں غور کیا تو اپنے اس فیصلے پر قائم نہ رہ سکے۔ انہیں خیال آیا کہ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اگر اس سے بھول ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اسے بلوایا اور جب وہ آ گیا تو مسکراتے ہوئے بولے، کیوں میاں عنایت، ان لڑکوں کو لائے جنہوں نے کل تمہیں دھوکہ دیا تھا؟ عنایت نے اس بات پر غور نہ کیا کہ تھانے دار صاحب نے یہ بات کس لہجے میں پوچھی ہے۔ وہ موٹی سمجھ کا آدمی تھا، تیز آواز میں بولا، جناب وہ لڑکے ملیں یا نہ ملیں، یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس لڑکے کو میں پکڑ کے لایا تھا وہ پکا چور ہے اور آپ نے اس کی حمایت کر کے اچھا کام نہیں کیا۔ افسروں کو تو جناب اپنے آدمیوں کے غلط کاموں کی بھی حمایت کرنی چاہیے۔ اور بغیر ثبوت کے تم نے یہ بات کیسے جان لی کہ وہ لڑکا چور ہے؟ تھانے دار صاحب نے سوال کیا۔ انہیں عنایت کا یہ رویہ بہت برا لگا کہ وہ ایک بے گناہ کو مجرم ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ عنایت اسی طرح بے باکی سے بولا، جناب میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، 20 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتے ہوئے، آپ کی دعا سے اڑتے پنچھی کے پر گن سکتا ہوں۔ بس بس، تم جتنے ماہر اور تجربے کے مالک ہو اس کا ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے۔ ہماری یہ بات خوب غور سے سن لو کہ آئندہ کسی شہری پر اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالنا جب تک اس کے مجرم ہونے کا پکا یقین نہ ہو جائے۔ حکومت نے پولیس کا محکمہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے قائم کیا ہے، انہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں، سمجھے؟ اب تھانے دار صاحب کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر رک کر بولے، حکومت کے قانون کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھا کرو کہ ہم سب کو ایک دن اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قیامت کے دن وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لے گا اور اس کی ترازو بالکل ٹھیک تولے گی۔ وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں جو اس دن سے غافل رہ کر بے گناہوں کو ستاتے ہیں۔ تھانے دار صاحب کو غصے میں دیکھ کر سپاہی خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ ان باتوں کا اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے آپ کو ہی سچا سمجھ رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر تھانے دار صاحب بولے، جاؤ اپنا کام دیکھو۔ اس وقت ہم نے تمہیں اس لیے بلوایا تھا کہ نیکی اور گناہ کے فرق کی طرف توجہ دلائیں اور یہ بات بتائیں کہ جس بچے کو تم چور سمجھ کے پکڑ لائے تھے وہ اعلیٰ اخلاق اور بہترین عادتوں کا مالک ہے۔ ایسے اچھے بچے تو خوش قسمت ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عقل سے کام نہ لیتے اور تمہارے کہنے کو سچ مان لیتے تو ایک بڑے گناہ میں پھنس جاتے اور اللہ پاک کے غضب کا نشانہ بنتے۔ یہ کہہ کر تھانے دار صاحب وہ کاغذات دیکھنے لگے جو ان کی میز پر پھیلے ہوئے تھے اور سپاہی غصے بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ باقی آئندہ۔